مجاہدین اسلام کا لشکر سکندریہ تک پہنچ گیا، لیکن اس شہر کو محاصرے میں لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا محل وقوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مقامات حلوہ اور قصر فاروس کے درمیان اپنے لشکر کو روک کر خیمہ زن کر دیا۔ خیمہ گاہ کے لیے وہ علاقہ موزوں تھا، لیکن وہاں مسئلہ صرف خیمہ زن ہونے کا نہیں بلکہ سکندریہ کو سر کرنا اصل مقصد تھا، جو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لشکر نے شہر کی سامنے والی دیوار پر بے شمار منجنیقیں لگی دیکھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منجنیقوں کی زد سے دور رہے۔ بڑے مضبوط اور مشہور قلعوں کو دیکھا گیا تھا جن پر برجیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنی سکندریہ کی دیوار پر تھیں۔ ان برجیوں میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بالکل محفوظ تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھے کہ کیا رومی باہر آ کر لڑیں گے؟ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو اس شہر کو لینے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، اور کیا سکندریہ نہ لینے کی صورت میں مسلمان پورے مصر پر قبضہ برقرار رکھ سکیں گے؟ سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے اور تجاویز پیش کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محاصرے کو طول دینا پڑا تو دیں گے اور رسد روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ رومی جرنیل اسے اپنی ذلت سمجھ لیں اور باہر آ کر لڑیں۔ مجاہدین کو وہاں پورے 2 مہینے رکنا پڑا۔ کوئی رومی باہر نہ آیا۔ پہلے جتنے بھی قلعوں کو مجاہدین نے محاصرے میں لیا تھا، وہاں رومیوں کی جنگی پالیسی یہ رہی تھی کہ باہر آ کر محاصرے پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی یہی پالیسی ان کی شکست کا باعث تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب رومیوں نے اپنا طریقہ جنگ بدل دیا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو رسد کی جو ضرورت رہتی تھی وہ انہوں نے ارد گرد کی بستیوں سے حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ دیکھ لی جو انہیں خیمہ گاہ کے لیے اور جنگی نقطہ نظر سے بھی زیادہ موزوں نظر آئی۔ اس جگہ کا نام مکس تھا۔ انہوں نے سارے لشکر کو اس جگہ منتقل کر دیا اور یہ نئی جگہ خیمہ گاہ بن گئی۔ یہ ایک وسیع اور غیر ہموار سا میدان تھا جس میں خیمے گاڑے گئے تھے۔ خیمہ گاہ سے ذرا ہی دور بائیں طرف ہری بھری ٹیکریاں تھیں جن پر درخت بھی تھے اور ان کے نیچے بھی درختوں کی بہتات تھی۔ سکندریہ شہر کی طرف سے بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، نہ مجاہدین کوئی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ اگر کچھ ہی رومی باہر آ جاتے تو تھوڑی سی ہلچل برپا ہو جاتی، لیکن دونوں طرف سکوت طاری تھا اور روز و شب بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ چونکہ وہاں دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے مجاہدین خیمہ گاہ سے تھوڑی دور گھوم پھر آتے تھے۔ ایک روز 12 مجاہدین خیمہ گاہ سے نکل کر ٹیکریوں والے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایسی اوٹ تھی کہ قلعے کے اندر سے کوئی نکل کر اس طرف سے خیمہ گاہ کی طرف آتا تو وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مجاہدین چلے تو گئے لیکن شام تک واپس نہ آئے۔ کوئی مجاہد کیمپ سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ یہ مجاہدین واپس نہ آئے تو ان کے ساتھی ان کے پیچھے گئے۔ کچھ اور آگے گئے، جہاں اوٹ زیادہ تھی وہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ رومی گھات میں تھے اور ان پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ نیاموں سے تلواریں نکالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کے قاتل کس طرف سے آئے تھے۔ لاشیں کیمپ میں آئیں اور سپہ سالار کو اطلاع دی گئی۔ سپہ سالار اظہار افسوس کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے۔ دشمن سامنے ہوتا تو اس پر حملہ کر کے انتقام لیا جا سکتا تھا۔ سپہ سالار کے حکم کے مطابق ٹیکریوں پر پہرے کا انتظام کر دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ رات رومی کہیں ادھر سے آ جائے اور کیمپ پر حملہ کر کے نکل بھاگے۔ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنے مجاہدین میں بیزاری کا تاثر نہیں دیکھا؟ مجاہدین یہاں لڑنے آئے تھے لیکن اتنے عرصے سے بیکار پڑے ہیں۔ اب ان کے 12 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو میں لشکر میں بے چینی اور بے قراری دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم نے سکندریہ کو محاصرے میں لے رکھا ہوتا تو پھر کسی کو اکتاہٹ نہ ہوتی، مگر یہاں ہم صرف بیکار بیٹھے ہیں اور محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، ایک سالار نے کہا۔ کیا سپہ سالار بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لشکر کو کچھ نہ کچھ مصروفیت ملنی چاہیے۔ میں ایک اور خدشہ محسوس کر رہا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجاہدین یہ سمجھنے لگیں کہ سالاروں میں لڑنے کی تاب ہی نہیں رہی اور اب یہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ اگر لشکر کی سوچ یہ ہے تو یہ مجاہدین کے جذبے کو مجروح کرے گی۔ میں نے اس کا یہ علاج سوچا ہے کہ اس علاقے میں جو شہر اور قصبے ہیں ان پر حملے کر کے قبضہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو لشکر کو ان کی من پسند مصروفیت مل جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہم نے اگر سکندریہ پر حملہ کیا تو ان شہروں میں جو فوج موجود ہے وہ ہم پر عقب سے حملہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان فوجیوں کو یہی حکم ملا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو عام شہری اور دیہاتی نظر آتے ہیں وہ فوجی ہی ہوں۔ تمام سالاروں نے سپہ سالار کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وقت حملوں کا پلان تیار کر لیا گیا۔ اس علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر حصے میں 4-4 5-5 قصبے یا شہر تھے۔ ہر ایک حصے پر حملہ کرنے کے لیے سالار مقرر کر دیے گئے۔ ان تینوں سالاروں کے نام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ایک تھے خارجہ بن حذافہ العدوی، دوسرے عمر بن وہب اور تیسرے کا نام عقبہ بن عامر تھا۔ 2 مورخین نے چوتھا نام بھی لکھا ہے، یہ نام ہے وردان۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کیا ہوا غلام تھا۔ یہ جنگوں میں علم بردار ہوا کرتا تھا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ وردان شجاعت والا مجاہد تھا۔ اسے جنوبی علاقے کے دیہات میں بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو رومی فوج سے پاک کر دے، جو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے کر دیا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں ہی رہے اور گھوم پھر کر سکندریہ کو دیکھتے اور سوچتے رہے کہ اس پر حملہ کیا جائے تو کس سمت سے اور کس انداز سے کیا جائے۔ تینوں سالار اور وردان اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں مجاہدین کا ایک ایک دستہ لے کر چلے گئے۔ ان سب کی جنگی سرگرمیوں اور کارروائیوں کی رویداد ایک ہی جیسی ہے۔ یہاں بھی وہی بات سامنے آئی جو پہلے اکثر جگہوں پر آ چکی تھی کہ ان رومی فوجیوں پر جو مختلف مقامات پر تھے مجاہدین کی دہشت طاری تھی۔ بعض شہروں کے فوجیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن پھر ہتھیار ڈال دیے، اور بیشتر مقامات پر یوں ہوا کہ رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ مجاہدین نے کسی پر بلا وجہ تشدد نہ کیا، بلکہ ایسا رویہ اپنایا اور ایسا سلوک روا رکھا جیسے مجاہدین ان کے دشمن نہ ہوں بلکہ ان کے محافظ ہوں۔ سالاروں نے ہر جگہ اعلان کیا کہ ان میں سے جو برضا اور رغبت اسلام قبول کریں گے انہیں مسلمان اپنا بھائی سمجھیں گے اور وہ تمام مراعات کے حقدار ہوں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کئی ایک عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جن شہروں کے رومی فوجیوں نے مقابلہ کیا تھا اور مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا کر ہتھیار ڈالے تھے، ان شہروں سے مال غنیمت اکٹھا کیا گیا جو سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ مال غنیمت اتنا زیادہ نہ تھا کہ اس کا ایک حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا جاتا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اب یہ تبدیلی آئی کہ رومی فوجیوں کی بہت تھوڑی سی نفری باہر آتی، مجاہدین کو للکارتی اور لڑے بغیر واپس چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونے لگیں۔ بہت تھوڑے رومی فوجی باہر آتے اور مجاہدین ان پر حملہ کرتے تو وہ رومی لڑتے ہوئے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے اور پھر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دروازے تک پہنچنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے، کیونکہ دیوار سے بھی تیر آتے تھے اور برچیاں بھی اور منجنیکوں سے پتھر بھی۔ ان جھڑپوں کا یہ اثر اور فائدہ ہوا کہ مجاہدین کے جسموں میں جان آ گئی اور ان کی روحیں تر و تازہ ہو گئیں۔ مجاہدین نے یہ توقع رکھی کہ کسی دن رومی فوج کے 2-4 دستے باہر آ کر ان پر حملہ کریں گے اور بڑے پیمانے کی لڑائی لڑی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور دن گزرتے چلے گئے۔ رومی فوجی بدستور بہت تھوڑی تعداد میں باہر آتے رہے اور ان کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ مجاہدین کے لشکر سے مذاق کر رہے ہوں، یا وہ اس مقصد سے باہر آتے تھے کہ مجاہدین اتنا آگے آ جائیں کہ اوپر سے تیر انداز انہیں واپس جانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ ایک روز پھر رومیوں کی تھوڑی سی تعداد باہر نکلی۔ اس روز تو انہوں نے مجاہدین کا بہت مذاق اڑایا اور مجاہدین کو رومی للکارنے لگے۔ چند ایک مجاہدین دوڑے گئے کہ آج ان میں سے کسی کو واپس نہ جانے دیں گے۔
لیکن رومی حسب معمول پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین تیروں کی زد میں آنے لگے۔ مجاہدین بغیر لڑے تیروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا جوش میں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ اکیلا تھا اور رومی زیادہ تھے۔ رومیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا، اسے گرایا اور اس کا سر کاٹ کر دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔ وہ اس مجاہد کا سر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مجاہد قبیلہ مہرہ کا تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے مجاہدین لشکر میں موجود تھے۔ 3-4 دوڑے گئے اور تیروں کی بوچھاڑوں میں جا کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اس قبیلے کی کچھ اپنی ہی روایات تھیں۔ عام حالات میں ان کا انداز بڑا خوشگوار اور دوستانہ ہوا کرتا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس قبیلے کا ہر مجاہد سراپائے قہر اور غضب بن جاتا تھا۔ اس قبیلے کے مجاہدین نے جب اپنے ساتھی کی لاش بغیر سر کے دیکھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شہید کی لاش سر کے بغیر دفن نہیں کریں گے اور اس کا سر لے کر آئیں گے، ورنہ سب اپنے سر کٹوا دیں گے۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قلعے کے اندر جا کر ایسی لڑائی لڑو کہ اپنے ساتھی کا سر لے آؤ۔ اگر تم سب مارے گئے تو سوچو کہ لشکر کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لشکر کی تعداد پہلے ہی کم ہے۔ اس قبیلے کے مجاہدین پر اپنے سپہ سالار کی اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی سی ضد پر ڈٹے رہے کہ شہید کا سر لا کر ہی اسے دفن کریں گے۔ پھر یوں کرو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، بہادری یہ نہیں کہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ جا ٹکراؤ اور مارے جاؤ، تمہیں اس کا سر نہیں ملے گا۔ بہادری یہ ہے کہ اب رومی باہر آئیں تو ان میں سے کسی کا سر کاٹ لاؤ، اس طرح تم سر کے بدلے سر لے آؤ گے۔ یہ بات اس قبیلے کے مجاہدین کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اپنے ساتھی کے سر کے بدلے سر لائیں گے۔ تاریخ میں اس واقعے کے بیان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بنو مہرہ قتل کرنا جانتے ہیں، قتل ہونا نہیں جانتے۔ ایک ہی روز بعد کچھ رومی فوجی حسب معمول ایک دروازے سے باہر نکلے اور مجاہدین کو للکارنے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بنو مہرہ کے چند ایک مجاہدین آگے گئے اور اس انداز سے آگے گئے جیسے ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ رومیوں نے جب ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا انداز دیکھا تو وہ اور آگے آ گئے۔ یک لخت بنو مہرہ کے مجاہدین رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ رومی بغیر لڑے بھاگ اٹھے، لیکن مجاہدین نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے وہیں گرا کر اس کا سر کاٹا اور سر کو تلوار کی نوک پر اڑس کر بلند کیا اور تکبیر کے نعرے لگاتے واپس آ گئے۔ اب انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ ان کے شہید ساتھی کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کروا دیں۔ جنازہ پڑھا گیا اور شہید کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ رومی کے جسم سے کاٹا ہوا سر دور پھینک آئے۔ بزنطیہ میں کونستانس، جنرل اکلینوس اور دوسرے جرنیل مصر کی مخدوش صورتحال کے متعلق بہت پریشان تھے اور ہر لمحہ کسی پیغام کے منتظر رہتے تھے۔ انہیں سلطنت روم کا بڑا ہی برا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ ادھر مرتینہ تھی جو کچھ اور ہی سوچوں میں غرق پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ چوٹ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جرنیلوں نے اور فوج نے بہت برا سلوک کیا تھا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مرتینہ کے تو خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں ہوتی یا بیدار تخت و تاج کے ہی خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ کیرت سے مایوس ہو چکی تھی، بزنطیہ کے تخت و تاج سے مایوس ہو گئی تھی، اور اس نے خود جو چالیں چلی تھیں وہ بھی ناکام رہی اور اب اسے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی۔ وہ اب آخری حربے پر اتر آئی۔ رومی جرنیلوں اور مذہبی پیشواؤں کو معلوم ہوگا ہی کہ باہر کے بڑے ہی طاقتور دشمن کی نسبت اندر کا کمزور سا دشمن بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ مرتینہ وہ دشمن ہے جو شاہی محل کی آستین میں بیٹھ کر اپنی ہی سلطنت کو ڈس سکتی ہے، اور یہ بہت ہی زہریلی ناگن ہے۔ مرتینہ کی ایک خاص ملازمہ ربیکہ تھی، عالم شباب میں تھی اور بڑی ہی پرکشش لڑکی تھی۔ مرتینہ نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ ایک تو اس کی شکل و صورت اور جسمانی حسن سے متاثر ہوئی، اور جب اس کے ایک دو جوہر اور دیکھے تو مرتینہ اسے شاہی محل میں لے آئی۔ 2-4 دنوں میں ہی مرتینہ نے دیکھ لیا کہ یہ بڑی ہی ذہین اور ہر ڈھنگ کھیلنے والی لڑکی ہے، بڑی ہی خوشگوار طبیعت والی تھی۔ مرتینہ تو اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ چند دنوں میں ہی ربیکہ نے مرتینہ کے دل میں وہ مقام پیدا کر لیا جو کوئی رازدار سہیلی ہی پیدا کر سکتی تھی۔ مرتینہ نے بخوشی اسے اپنی رازدار بنا لیا۔
کچھ اور دن گزرے تو مرتینہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ لڑکی جو شکل و صورت سے ہنس مکھ بھولی بھالی اور معصوم سی لگتی ہے، دراصل بڑی کھلاڑی لڑکی ہے اور اس کے جال میں آیا ہوا شخص نکل نہیں سکتا۔ مرتینہ کو ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ مرتینہ کی عمر 50 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی، لیکن اپنی جوانی کو یا جوانی کے جذبات کو اس نے زندہ و بیدار رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک دو آدمیوں کے ساتھ خفیہ دوستی لگا رکھی تھی۔ ریبیکا اس کے لیے کبھی کبھی کوئی بڑا ہی خوبرو اور جواں سال آدمی لے آتی تھی۔ یہ شاہی محل کا کردار تھا جسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر مرتینہ کو ریبیکا اس وجہ سے بھی اچھی لگتی تھی کہ اس کا بیٹا ہرکلیوناس ریبیکا کا شیدائی ہو گیا تھا۔ ریبیکا بڑی خوشی سے ہرکلیوناس کی داشتہ بن گئی تھی۔ ہرکلیوناس کو تو ریبیکا انگلیوں پر نچائے رکھتی تھی اور وہ احمق نوجوان اسی میں بہت خوش ہوتا تھا۔ مرتینہ سے ریبیکا کو پتہ چلا کہ فوج نے ہرکلیوناس کو دھتکار دیا ہے اور فوج اس سے باغی ہو گئی ہے، تو ریبیکا نے مرتینہ سے کہا کہ اب اس جادوگرنی کو آزما ہی لیا جائے۔ ریبیکا کی یہ تجویز پسند آ گئی اور مرتینہ نے ریبیکا سے کہا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ کام کر سکتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ریبیکا ان دنوں امید سے تھی اور چند ہی دنوں بعد ماں بننے والی تھی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ مجھے ایک بچے کی خواہش بہت ہی پریشان رکھتی تھی، ریبیکا نے مرتینہ سے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ شادی ہو گئی تو بچہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں آپ کی ملازمت میں آ گئی اور آپ کے بیٹے کو دیکھ کر شادی کا خیال دل سے نکال ہی دیا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا۔ 2.5-3 سال گزر گئے، بچے کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر میں اس جادوگرنی کے پاس گئی، اس نے نہ جانے کیا عمل کیا۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ عورت آپ کی ہر خواہش پوری کر دے گی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو بزنطیہ کی ایک مضافاتی بستی میں رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے پاس شیشے کا ایک گولا تھا جس میں سے روشنی گزرتی تو کئی رنگ نظر آتے تھے۔ لوگوں کے چہرے اور ہاتھ دیکھتی اور پھر اس گولے میں جھانکتی اور بتاتی تھی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دیتی اور تاریک مستقبل کو درخشندہ کر دیتی ہے، لیکن وہ معاوضہ اتنا زیادہ لیتی ہے جو کوئی عام آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت تھی یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حالات کے پٹے ہوئے لوگوں کے لیے وہ آخری سہارا تھی۔ مرتینہ اور ریبیکا جیسے انسان اس قسم کے جادوگروں اور قسمت سنوارنے والوں کا بڑا آسان شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کردار، اپنے ذہنوں، اپنی نیتوں کو سنوارنے کی بجائے اپنی قسمت سنوارنے کے لیے جوتشیوں اور جادوگروں کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ مرتینہ نے بھی شاید اس جادوگرنی کی شہرت سنی ہوگی۔ اگر نہیں سنی تھی تو ریبیکا نے اس کی ایسی تصویر پیش کی کہ مرتینہ نے اسے کہا کہ اس جادوگرنی کو کسی ایسے وقت اس کے پاس لے آئے جب کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگلی ہی رات یہ جادوگرنی مرتینہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ریبیکا اسے مرتینہ کے پاس بٹھا کر باہر نکل گئی تھی تاکہ مرتینہ تنہائی میں اس کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے۔ مرتینہ نے پہلے تو اس جادوگرنی کا حال اور حلیہ دیکھا۔ ایک تو بڑھاپے نے اس کے چہرے پر رونق نہیں رہنے دی تھی اور چہرے پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں پیدا ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی اس کا چہرہ مخروط سا تھا اور رنگ بالکل سیاہ۔ اس نے سر پر میلا کچیلا سا رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے بال رسیوں جیسے تھے۔ لباس عجیب و غریب تھا جسے بیان کرنا بھی کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے شیشے کا گولا اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 فٹ لمبا ایک ڈنڈا تھا جس پر کئی رنگوں کے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں سروں پر پرندوں کے رنگ برنگے پر اڑسے ہوئے تھے۔ ڈنڈے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور 3-4 گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اس عورت کی آنکھیں گہری لال اور ہونٹ گہرے زرد تھے۔ وہ کراہت کا جیتا جاگتا مجسمہ تھی۔ بول ملکہ، جادوگرنی نے مرتینہ سے کہا۔ حاجت مندوں کی جھولیاں بھر دینے والی ملکہ کو ایسی کون سی حاجت آن پڑی ہے کہ مجھے بلایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کی قسمت ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن بادشاہوں کی اپنی قسمت نہ جانے کس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ مرتینہ نے کہا، اگر تو میری 3 مرادیں پوری کر دے تو تجھے اتنا سونا دوں گی جو تو اٹھا نہیں سکے گی۔ تو میری قسمت سنوار دے اور میں تیری کایا پلٹ دوں گی۔ بول کیا چاہتی ہے؟ جادوگرنی نے کہا۔ کونستانس مر جائے، مرتینہ نے کہا۔ سلطنت روم کی ملکہ بن جاؤں یا میرا بیٹا تخت نشین ہو، اور تیسری مراد یہ ہے کہ مصر سے مسلمان بھاگ جائیں اور مصر روم کی سلطنت سے نہ نکلے۔ کیا تو اتنی طاقت رکھتی ہے؟
دیکھ کر بتاؤں گی، جادوگرنی نے جواب دیا اور مرتینہ کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بھول جانا کہ تو ملکہ ہے اور میں تیری رعایا ہوں۔ تیرے سامنے وہ آئے گا جو اس شیشے میں دکھائی دے گا، بات کہیں اور سے آئے گی جو میری زبان سے تیرے کانوں تک پہنچے گی۔ جو جی میں آئے کہہ دے، مرتینہ نے کہا۔ میں جو چاہتی ہوں وہ ہو جائے تو جو جی میں آئے مجھے کہہ دے۔ بوڑھی جادوگرنی مرتینہ کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ اس کے مغرور چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی سنجیدگی آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور مرتینہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہاتھ کو پھیلا کر دیکھنے لگی۔ اب جادوگرنی پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ پھر یوں ہوا جیسے وہ پھنکار رہی ہو۔ ہے تو بھی جادوگرنی، جادوگرنی نے کہا، لیکن کسی جگہ تیرا پاؤں پھسل گیا اور تو منہ کے بل گری۔ قسمت ان کی چمک اٹھی جنہوں نے اپنی عقل اور سوچ کو ٹھکانے رکھا۔ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اس نے مرتینہ کا ہاتھ یوں اس کی طرف دھکیل دیا جیسے کوئی بیکار سی چیز پرے پھینک دی ہو۔ اس نے گولے میں جھانکنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ وہ گولے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ نہایت آہستہ آہستہ گولے کی طرف جا رہا تھا، جیسے کسی چیز کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی ہو۔ اس نے یکلخت اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے گولے نے اسے ڈس لینے کی کوشش کی ہو۔ اب تو اس کا چہرہ اور ہی زیادہ مکروہ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈنڈے کا سر گولے پر پھیرا اور ایک بار گولے کو ہلکی سی ضرب لگائی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاتھ کانپے تو ڈنڈا بھی تھرتھرانے لگا اور گھنٹیاں اور گھنگرو بجنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کا ریشہ زیادہ ہونے لگا اور پھر اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور سر سے پاؤں تک تھرتھرانے لگی۔ اس کا منہ اس طرح کھل گیا تھا کہ سارے دانت نظر آنے لگے تھے۔ اس کی نظریں گولے پر لگی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر بعد یوں لگا جیسے جادوگرنی کھڑے کھڑے ناچ رہی ہو۔ مرتینہ پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس کے وجود کا رشا اتنا بڑھ گیا تھا کہ شک ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ گھنٹیوں اور گھنگروؤں کی جھنکار ڈراؤنی سی ہوتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر بعد اس کا تھرکنا ذرا کم ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے اس کا جسم اپنی قدرتی حالت میں آ گیا۔ اس نے منہ چھت کی طرف کر کے کھولا اور منہ سے بڑی لمبی ہو جیسی آواز نکالی۔ پھر اس نے بڑی زور سے ڈنڈا 2-4 مرتبہ ہوا میں گھمایا جیسے کسی کو مار رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا میں اوپر کر کے یوں گھمانے پھیرنے لگی اور بار بار اس طرح مٹھی بند اور کھولنے لگی جیسے ہوا کو یا ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر وہ بیٹھ گئی اور پھر شیشے کے گولے میں جھانکنے لگی۔ ہو جائے گا، اس نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہاتھ آ ہی جائے گا۔ کیا کہا؟ مرتینہ نے پوچھا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو؟ ہاں ملکہ، جادوگرنی نے ہانپتی کانپتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بچہ دے دے جس کی عمر 1 مہینے سے 2-4 دن کم ہو۔ میں اپنے گھر میں اسے کچھ دن رکھوں گی اور اس پر کچھ عمل کروں گی۔ یہ عمل مکمل کر کے بچے کا دل نکالوں گی، پھر اس دل پر اپنا کچھ کام کر کے اپنی ناگن کو کھلا دوں گی۔ ایک تو جادوگرنی کی شکل و صورت بھی مکروہ اور ڈراؤنی سی تھی، اور پھر اس کا حلیہ اور ہی زیادہ کراہت آمیز تھا، اور اس کے بولنے کا انداز تو بالکل ہی غیر قدرتی تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ بچے کا دل اپنی ناگن کو کھلا دے گی تو مرتینہ جیسی شیطان فطرت عورت بھی لرز گئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے جادوگرنی کی طرف دیکھا۔ بچے کی تلاش کوئی مشکل نہیں، جادوگرنی نے ہانپتی ہوئی سرگوشی کی۔ تیری قسمت تیرے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ بچہ تیرے گھر میں موجود ہے، چند دنوں بعد تجھے مل جائے گا۔ ربیکہ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نہیں نہیں، مرتینہ نے کہا، ربیکہ اپنا بچہ نہیں دے گی۔ یہ لڑکی تو ایک بچے کی خاطر مری جا رہی تھی، اسے ایک بچے کی بہت ہی خواہش تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے ہی عمل سے اسے یہ بچہ ملا ہے۔ میں تجھے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے۔ یہ تو بہت اچھا شگون ہے، جادوگرنی نے کہا۔ اس بچے میں تیرا خون ہے، یہ تیری کایا پلٹ دے گا۔ پرایا بچہ ذرا مشکوک ہوتا ہے۔ ربیکہ سے یہ بچہ خرید لے، تیرے پاس خزانے ہیں اور خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میں حکم دے کر اس سے بچہ لے سکتی ہوں، لیکن حکم نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے،
میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ پھر اپنی مرادیں اور خواہشیں دل سے نکال پھینک، جادوگرنی نے کہا۔ ملکہ کو اتنا رحم دل نہیں ہونا چاہیے، کلوپیترا بن جا اور دل سے رحم و کرم نکال پھینک، بچہ چوری کروا اور مجھ تک پہنچا دے، یہی بچہ موزوں ہے، ربیکہ کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے بچہ مانگا ہے۔ مرتینہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کوئی رحم دل عورت نہیں تھی، لیکن آخر عورت تھی، اس کی ذات میں ممتا موجود تھی۔ ایک معصوم بچے کا دل ناگن کو کھلا دینا اس کے تصور میں آتا ہی نہیں تھا، اور اگر آیا بھی تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ جادوگرنی کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس نے مرتینہ کو بتایا کہ اس نے 3 سانپ پالے ہوئے ہیں اور تینوں بڑے زہریلے ہیں، ان میں سے ایک ناگن ہے اور اس ناگن نے اس کی کئی مشکلات آسان کی ہیں۔ مرتینہ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ ربیکہ کا بچہ جادوگرنی کو دے دے گی۔ اس نے جب تصور میں اپنے آپ کو ملکہ کے روپ میں دیکھا تو مامتا اس کے وجود میں ہی کہیں دم توڑ کر غائب ہو گئی۔ اس نے جادوگرنی کو بتایا کہ ربیکہ کا بچہ اسے مل جائے گا۔ جادوگرنی اسے یہ یقین دلا کر اٹھی کہ اس کی تینوں مرادیں پوری ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ بچہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ مرتینہ نے جادوگرنی کو کچھ انعام دیا اور کہا کہ کام ہو جانے پر وہ اس پر خزانہ لٹا دے گی۔ جادوگرنی رخصت ہو گئی اور ربیکہ دوڑی دوڑی مرتینہ کے پاس آئی۔ کیا کہتی ہے؟ ربیکہ نے مرتینہ سے پوچھا۔ کیا آپ کا کام ہو جائے گا؟ ہاں ربیکہ، مرتینہ نے جواب دیا، ہو جائے گا۔ ربیکہ ملازموں کے کمروں میں رہنے والے کمروں میں سے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ وہ مرتینہ کی خاص اور معتمد ملازمہ تھی اور ہرکلیوناس کی داشتہ تھی۔ 10-12 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ربیکہ کا بچہ پیدا ہوا۔ مرتینہ نے شاہی دائی کو ربیکہ کی خدمت پر لگا دیا تھا۔ مرتینہ بھی اور ہرکلیوناس اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے اور اس کے آرام و آسائش کو اچھی طرح دیکھا۔ بڑا خوبصورت اور پھول جیسا بچہ تھا۔ ربیکہ تو بہت ہی خوش تھی کہ اس کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ربیکہ بچے کی پیدائش پر اس قدر خوش تھی کہ 20 دن ہی گزر گئے تھے کہ نارمل حالت میں آ کر مرتینہ کے پاس جا پہنچی اور روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کبھی وہ بچہ اپنے ساتھ لے آتی تھی اور کبھی اپنے کمرے میں ہی سوتا چھوڑ آتی تھی۔ ایک رات ربیکہ مرتینہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مرتینہ نے اسے پھر بلوا لیا اور جب ربیکہ آئی تو اسے کسی کام میں لگا دیا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہی۔ اسے کم و بیش 1 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے فارغ کیا۔ ربیکہ چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ربیکہ چیختی چلاتی اور روتی ہوئی مرتینہ کے پاس دوڑتی آئی۔ مرتینہ گھبرا کر اٹھی اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، ربیکہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے سوتا چھوڑ آئی تھی۔ مرتینہ اور ہرکلیوناس دوڑے گئے اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ مرتینہ نے ہنگامہ بپا کر دیا اور تمام ملازموں کو جگا کر اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ بچے کو تلاش کریں۔ ہرکلیوناس سب کو گالیاں دے رہا تھا، صرف مرتینہ کو معلوم تھا کہ بچہ کہاں ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا نام تھا، اللہ نے ان کی قسمت ان کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ وہ ایمان کی پختگی کے جادو جگا رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ ایسا ہر وقت ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ چھوٹی جماعت والوں کے دلوں میں اللہ کا نام ہو اور ان کا ایمان پختہ ہو۔ مجاہدین اسلام کا لشکر ابھی تک سکندریہ سے باہر اس انتظار میں تیار تھا کہ رومی باہر نکل کر حملہ کریں گے، جیسا وہ ہر قلعے کے محاصرے کے وقت کرتے رہے ہیں، لیکن رومی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے لیے باہر نکلتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی زیادہ جلدی میں نہ تھے، وہ محاصرے کو طول دے سکتے تھے۔ اس مہلت سے یہ فائدہ مل رہا تھا کہ سابقہ مارکوں کے شدید زخمی لڑنے کے قابل ہو رہے تھے۔ رسد کی کمی لشکروں کے ارادے اور عزم تہس نہس کر دیا کرتی تھی، لیکن مجاہدین کو کسی ایسے مسئلے کا سامنا نہیں تھا۔ انہوں نے سکندریہ کے قرب و جوار کے جو قصبے اور شہر فتح کیے تھے، وہاں سے رسد کے ذخائر اکٹھے ہو گئے تھے۔ مصری بدو رسد کم ہونے ہی نہیں دے رہے تھے، عقب سے حملے کا خطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ شہر کے اندر رسد نہ جا سکے۔ انہوں نے رسد کے ممکنہ راستے بند کر دیے تھے، لیکن سمندر کا راستہ بند نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اصل مشکل یہ تھی کہ شہر کا محاصرہ ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سکندریہ کے اندر قحط والی کیفیت نہ بھی پیدا ہوئی
تو رومی جرنیل اتنے طویل محاصرے سے اپنی ذلت ضرور محسوس کریں گے۔ رومیوں کے تمام چھوٹے بڑے جرنیل سکندریہ میں جمع ہو گئے تھے اور ان کا اسقف اعظم کیرس بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ محاصرہ طول پکڑتا ہے تو یہی بہتر ہوگا۔ مجاہدین چوکس اور چوکنے تو رہتے ہی تھے، لیکن وہ تقریباً فراغت کے دن گزار رہے تھے۔ خیمہ گاہ سے تھوڑی دور تک گھوم پھر بھی آتے تھے۔ قریبی دیہات کے لوگ اور لڑکے بالے خیمہ گاہ کے قریب آ کر انہیں دیکھتے بھی رہتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔